خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ سے مل کے، اور آپ ہمارے پاس آئے، ملاقات کی آپ نے۔ پاکستانیوں کے لیے آپ فخر ہیں، مسلمانوں کے لیے آپ فخر ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا سیاسی، اس نے ہمارے لوگوں کی صلاحیتوں کو برباد کیا ہے۔ اللہ تو پیدا کر رہا ہے، لوگ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں، خواتین بھی پیدا ہو رہی ہیں، صلاحیت والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے اچھے لوگوں کی پیدا کرنے میں، اللہ کا قصور نہیں، سسٹم کا قصور ہے۔ شاید آپ اپنی اسپیچز میں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے آج آپ کی ایک چھوٹا سا کلپ، وہ بھی تھوڑا سا دیکھا، تو مجھے اچھا لگا۔ ایک تو کانفیڈنس ماشاءاللہ آپ کا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس نالج مجھ سے زیادہ ہو، لیکن شاید تجربہ میرا زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے آپ پہلے جو پوچھنا ہے، تو آپ ملنے تو آپ آئے ہیں نا مجھ سے، تو پہلے آپ پوچھ لیں، پھر میں آخر میں ایک تو ہلکی پھلکی سی آپ کو نصیحت تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو شاید آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں گے۔ تو جب پہلے سے بھی ایک آدمی ایک بات جانتا ہے تو شیئر ہو جاتی ہے، تو اور زیادہ استحضار ہو جائے گا، مجھے بھی پکی ہوئی نہیں، وہ آخر میں کروں گا۔ دیکھیں میں زیادہ بات نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، ماشاء اللہ آپ کو ہزاروں کے سامنے کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اکثر ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ تو بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں آپ کو سن کر۔ اور اتنے سوالات نہیں ہیں تو میرے آپ سے کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف میں اتنا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، جو جنریشن ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ بس یہی میرے ایک سوال تھا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں۔ دیکھیں، یوتھ کے حوالے سے میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ یوتھ کو مذہب پہ لانے کی ضرورت ہے، اس میں ان کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ مذہب کے بغیر آپ کے پاس کوئی پیکج ہے ہی نہیں کہ جس کی بیس پہ آپ یوتھ کو سدھار سکتے ہیں۔ ایسے موقع پہ لوگ مثالیں دیتے ہیں فارن کنٹریز کی کہ وہ تو مذہب کے بغیر صحیح ہو گئے، تو یہاں یوتھ کو ایک غلطی ہو رہی ہے کہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ان کو معلوم نہیں ہے۔ وہ نظام کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو اپنے بوڑھے والدین کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ انسانیت اتنی بڑی دلیل ہے ان کے غلط ہونے کی کہ جو رشتہ سب سے مقدس ہے، جس ماں نے آپ کو جنا ہے، جس نے اپنی چھاتی سے آپ کو دودھ پلایا، جس باپ نے آپ کو جنا ہے، جس کے جسم سے خدا نے آپ کو پیدا کیا، آپ اس کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ایسی آزادی کے قائل ہو کہ نہ باپ کا آپ پہ کوئی سرپرستی ہو، نہ ماں کے آپ حقوق ادا کرو۔ تو ہماری جو یوتھ ہے وہ ان کی ظاہری ترقی سے متاثر ہو رہی ہے، ان کی ظاہری ترقی سے۔ حالانکہ وہ دیکھیں، پیسہ آ جانا، صحت اچھی ہو جانا، یہ صرف ترقی کا یہ نہیں، پہلے انسان کو انسان بنایا جائے۔ انسان کو انسان، اگر آپ خدا کو پیٹ سے نکال دیں مذہب کر دو تھوڑی دیر کے لیے، تو کم از کم انسانوں کو تو ایک دوسرے کے حقوق پتہ ہونے چاہیے۔ آپ خدا کو نہیں مانتے، فرض کر لیں، تو آپ انسانوں کے تو حقوق ہونے چاہیے۔ انسان میں سب سے پہلے کون ہے؟ آپ کے پیرنٹس، تو وہ کتنا اپنے پیرنٹس کا خیال، تو یہ کلچر آ رہا ہے۔ اور لبرل لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ بہت بدسلوکی ہو رہی ہے، نہیں یعنی وہ نہیں پہچانتے۔ تو آپس کے ریلیشن میں سب سے پہلے تو وہ ریلیشن ہے جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہے۔ ٹیچر اور شاگرد کے رشتے دیکھنے ختم ہو رہے ہیں، یعنی آزادی سکھائی جا رہی ہے، نہ ٹیچر کا احترام ہے، نہ ٹیچر کے ساتھ کوئی عزت ہے، نہ اس کی سختی کو۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے ایک چیز غلط پڑھی تو ٹیچر نے مجھے تھپڑ لگا دیا، جو کہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میں نہیں کہتا کہ ٹیچر کو اس عمر کے لڑکوں کو تھپڑ لگا، لیکن جب لگا دیا تو میں نے خاموش، ایک لفظ میں نہیں بولا، کیونکہ ہمارے والدین نے سکھایا تھا کہ جو بھی ٹیچر اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک تھپڑ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، ہاں اگر کوٹنا پیٹنا شروع کر دیتے ہم احتجاج کرتے، ایک ہو گیا کوئی بات نہیں، زیادہ زیادہ غلط کیا نا تو بھائی وہ اس سے آپ سیکھ بھی تو رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ بھی تو اٹھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، غلط ہو یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی۔ حقوق، اپنے حقوق، لیبل بھی اس میں کہ ہم انسانوں کے حقوق، لیکن وہ اصل میں ہر فرد کو اس کے حقوق سکھائے جا رہے ہیں کہ تم نے حقوق لینے کیسے۔ تو ایک فالٹ تو ہمارے ینگ جنریشن میں یہ ہے کہ وہ جو حقیقی ترقی کو ترقی نہیں سمجھ رہی، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب کے بغیر آپ نہیں آ سکتے، انسان نہیں بن سکتے۔ دوسری بات، جو مذہب کی طرف آتے ہیں تو مذہبی لحاظ سے غلط گائیڈ کرنے والے لوگ ان کو ملتے ہیں، وہ فرقہ پرستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ جاتے ہیں،
اور جو مذہب کی اوریجنل حقیقی تعلیمات ہیں جو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نے بیان کی ہیں، جن مسائل کو فوکس کیا قرآن نے، اس کی ان کی نظر میں ویلیو نہیں ہوتی. یعنی مذہب تو آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹائے اس میں ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں. تو آپ سوچیں جو تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہا ہوں اس میں کیا ہوگا. تکلیف دہ چیز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. گاڑی آپ غلط پارک کر رہے ہیں، یہ بھی تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہے ہیں. تو ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہیں نا لوگ. تو مذہب کو ممبر سے جس طرح سے بیان کرنا چاہیے، شاید میں نالائق آدمی ہوں لیکن جو مجھے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ جو بڑے علماء ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان علماء کی طرف نہیں جاتے تو معاشرے کو مثبت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری قوم کا شاید ایسا مزاج بن گیا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ لیا جاتا ہے. تو مذہب کا تصور غلط پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف لبرلزم ہے جو مذہب کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ان کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے. میرا خیال یہی ہے کہ جب تک نوجوانوں کو آپ خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں ڈالیں گے، مذہب سے محبت نہیں ڈالیں گے، اور پھر مذہب کی صحیح تشریح ان کے سامنے، مذہب کی غلط تشریح ہوگی تو یہ مذہب ہی برباد کرے گا ان کو. مذہب کی صحیح تشریح نہیں ہوگی تو اس وقت تک شاید ہم سدھر نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے شاید آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں. بالکل. اکثر میری جب بھی انٹرویوز ہوتے ہیں یا اسپیچز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی میں یہ بات کرتا ہوں، اور ان جگہوں پر میں اکثر پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتا ہوں، یا پاکستان کا جو بنیادی نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو میں کوٹ کرتا ہوں کہ اگر اس چیز کو ہم نہ ڈھونڈیں، یہ جس خودی کے علامہ اقبال بات کرتے ہیں یا جس شاہین بنی کے علامہ اقبال بات کرتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا نہ کریں، یعنی خودی کے اس معیار تک نہ پہنچے کہ جب خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہے. کل بھی یقیناً میرا ایک انٹرویو ہوا، یہ الف لامی میں ایک پروگرام ہے ٹی وی شو، شاید آپ اسے دیکھتے ہو، تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی کہ اگر ہمارے نوجوان ترقی چاہتے ہیں یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی اچھی تصویر دنیا کو دکھا سکیں، تو میں نے بولا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. اگر ہم خود کو اپنے دین کے ساتھ جوڑیں، اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں دل سے. تو وہ جس دن سے وہ دل سے یقین بننا شروع ہو گیا ہر ایک شخص کا، تو دودھ میں کوئی ملاوٹ کرنے والا نہیں بچے گا، جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں بچے گا، دھوکہ کوئی نہیں کرے گا، غلط بات کوئی نہیں کہے گا، بلکہ سب لوگ امن اور محبت کے ساتھ رہنا شروع کریں گے. وہ پاکستان خود ہی ترقی کرنا شروع کر دے گا. دیکھیے نا، جب اسلام دنیا میں آیا تو دنیا میں ترقی نہیں تھی، اسلام نے سکھائی ہے ترقی. گوروں نے تو ہم سے سیکھا ہے. 400 سال ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. میں اس پہ ایک یونیورسٹی میں لیکچر بھی دے چکا ہوں جس میں گوروں کی کتابوں کے حوالے میں، یہاں تک کہ جو ان کے فلاسفر ہیں، جو ان کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو جس ترقی پہ ہم آج پہنچے ہوئے ہیں اس سے 500 سال کے بعد پہنچتے. مسلمان سائنٹسٹ نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا پیچھے کر دیا. تو یہ کیا بات ہے کہ جب مذہب دنیا میں آیا تھا تو دنیا نے سائنسی ترقی بھی شروع کر دی. اس کا مطلب مذہب نے ان کو گائیڈ کیا. تو اب مذہب ہے، مسلمان کے پاس ترقی نہیں ہے. اس کا مطلب مذہب کا مفہوم غلط ہے. مذہب کو آپ نے مسجد اور مدرسے تک شاید محدود کر دیا، اور چند ایک چیزوں تک وہ فلاں وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے، فلاں جن چڑیل کو بگا دیا جائے، نہیں پڑھنے سے یہ والا گائے دودھ زیادہ دینے لگتی ہے، ٹھیک ہے. اور یا پھر چند مخصوص قسم کے جو مسائل ہیں جو بڑے یوٹیوب پہ چلتے رہتے ہیں. وہ کربلا کا کبھی واقعہ ہو گیا، کوئی ربیع الاول کے سیزن چل رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ معراج کی واقعات، ٹھیک ہے، وہ واقعات اپنی جگہ ہیں، ان سے جو سبق ملتے ہیں وہ بیان کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کو، اور خدا نخواستہ کربلا کا واقعہ میں تو بہت سبق ملتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، لیکن ان اسباب کو بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کہ اس سے ہمیں کیا موٹیویشن مل رہی ہے. تو واقعات برائے باق، معراج کا واقعہ ہے جب سیزن چلتا ہے تو پھر یہ ہو گیا سبحان اللہ، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ پریکٹیکل لائف میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ موٹیویشن نہیں مل رہی ہے. تو یہ ہے جو گڑبڑ ہو گئی مارکیٹ میں. تو فی الحال یہ چل رہا ہے. تو آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں ابھی اولرس کے امتحانات ہماری شروع. اچھا، آگے کیا بننے کا؟ ابھی تو آپ چھوٹے پروفیسر ہیں، بڑے پروفیسر ہو کے کیا بننے کا ارادہ ہے آپ کا؟ شادیاں تو آپ چار کریں گے کیونکہ آپ کی ملاقات اس سے ہو گئی.
آگے کیا پروگرام ہے آپ کا؟ میں یہ دل پہ نہیں لے جائے گی؟ نہیں بعض لوگ دل پہ لے جاتے ہیں، یہ کیا کہتی ہے؟ صحیح بات. میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ میرا جو پہلا پروگرام اور جو سننے والے لوگ ہیں نا بولیں گے مفتی صاحب دیکھو بچوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، یہ بیچارہ اتنا کام کا آدمی ہے، اس کو کس پکڑوں میں ڈالتے ہیں مفتی صاحب؟ صحیح. چلے چلے. پشاور یونیورسٹی میں جب میرا پہلا لیکچر تھا تو اس میں نے ایک بات کی تھی دیٹ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ہسٹری اینڈ کلچر کریئر. وہاں سے ہی میرا یہ مقصد رہا. میرے ٹیچرز نے ہمیشہ مجھے سکھایا کہ چاہے تم جو کچھ بھی بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وزیر اعظم بنو، جو کچھ بننا چاہتے ہو بنو، لیکن اپنے ملک کی خدمت ضرور کرنی ہے. اپنے دوستوں کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، سب کی خدمت آپ نے ضرور کرنی ہے. تو اسی مقصد کو چلاتے ساتھ جو ہے میں نے اپنا یہ مقصد بنایا ہے کہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے اس کو میں دوبارہ زندہ کروں. جس کی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، اس سوچ کو، اس آئیڈیالوجی کو، اس نظریے کو میں دوبارہ زندہ کروں. اور جس دن ہم نے اس نظریے کو پا لیا اس دن ہم قرآن و سنت کے ساتھ خود بخود جڑ جائیں گے. بس آپ جیسے دو چار مشنری لوگ اور پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. مجھے تو آپ کو نصیحت کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں تکرار کی نیت سے، تکرار کا مطلب یہ کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اپنے لیے مجھے بھی ضرورت ہے. تو جیسے آپ جیسے جو قابل لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان میں شیطان بھی ظاہر ہے جہاں اس کو مال نظر آتا ہے بن جائے گا. شیطان ایک عام آدمی پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ شیطان کے پاس بھی ٹائم کم ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے یار قوم کے جو لیڈر ٹائپ کے لوگ ہیں نا، چھوٹے موٹے لوگوں پہ کیا. تو شیطان جو آپ جیسے قابل لڑکوں پہ حملہ کرتا ہے دو طرح سے حملہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جب میں خود پسندی میں مبتلا کرنے کی، خود پسندی آپ سمجھتے ہوں گے کہ انسان میں احساس ہوتا ہے کہ میں دو چیزیں. ایک یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو نہ ماننا، یہ احساس کمتری ہے، یہ تواضع نہیں. آپ کے اندر اگر ذہانت ہے، قابلیت ہے اور آپ کے نہیں ہے تو چیز اس کا مطلب اللہ نے آپ کو جو ایک صلاحیت دی ہے آپ وہ خود ہی نہیں بتاؤ، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے کام نہیں کر سکتے. جب انسان اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے تو کچھ کرے گا ہی نہیں. جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں وہی دی ہے. ورنہ 15 سال کی عمر میں انسان اتنے پڑھے لکھے لوگ اس کے سامنے آ کے نہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ دی ہے اللہ نے صلاحیت. لیکن اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اچھا آپ تو بڑے فلٹر ہو گئے، تم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ. تو اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ چیز مجھے بھیک میں ملی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ مجھ سے اللہ چھین لے گا. جب مرتے ہیں تو سب چیزیں، مردے کو بھی کہتا ہے بڑا صحیح ہے ماشاء اللہ جیسے قمیض سے لیٹا ہوا ہے، لیکن مردے کو بھی دیکھ کے کہتا ہے مردہ تو بیچارہ گیا ہے نا. تو یہ ذہانت، دولت، عزت، شہرت، آنکھ بند ہو گئی مارکیٹ سے شاٹ. اب جزا شروع ہو جائے گی. یہ اس جو نعمت اللہ نے دی تھی اس کا سوال شروع ہو جائے گا، اس کو پازیٹیو استعمال کیا یا نیگیٹو. تو ماشاء اللہ آپ تو پازیٹیو ہی استعمال کر رہے ہیں، تو لیکن پازیٹیو ہی استعمال ہوتی رہے آئندہ. ٹھیک ہے. تو نہ احساس کمتری کا شکار ہونا ہے اور نہ تکبر میں آنا ہے. تو تکبر سے انسان بچتا ہے، خدا کی نہیں، میرا کمال نہیں. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بھکاری کو کوئی جو ہے، ایک بھکاری کسی کے در پہ گیا، بھائی 50 روپے دے دو. تو سیٹ صاحب اس کو اندر لے کر گیا، اس کو نہلایا دھلایا، 3 پیس سوٹ پہنا کے، ٹائی وائی لگا کے، اس کو بریانی شریانی برگر کھلا کے بولے چل شام جب. اور وہ باہر گھوم رہے ہیں، دوسرے بھکاریوں پہ شو مار رہا ہے میرا سوٹ دیکھو اور میری گھڑی دیکھو. تو کہیں گے تو تجھے بھیک میں ملی ہے، یہ زیادہ ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم سب کو جو نعمتیں ملی ہیں، چاہے ذہانت ہو، خوبصورتی ہو، دولت ہو، صحت ہو، یہ بھیک میں ملی ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہمارا کمال ہے. کوئی بھی ماں کے پیٹ میں خود اپنا دماغ نہیں بنا رہا ہوتا بیٹھ. اگر سب اپنا دماغ خود بنا رہے ہوتے تو سب نے اچھا بہترین دماغ ہی بنایا ہوتا. ٹھیک ہے. سب یعنی باہر آ کے پلاسٹک سرجری کی ضرورت نہ رہتی، سب نے ناک پاک کان ناک اپنے حساب سے بنائے. سب جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، تو اترانا نہیں. دوسری بات، آپ جیسے لوگ جو ہیں نا، ان کو جہاں شیطان پر غلاتے ہیں وہاں لوگ بھی آپ کو غلط یوز کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا غلط ویژن ہے، وہ آپ کے صحیح نالج سے، آپ کی شہرت سے، آپ کی عزت سے فائدہ اٹھا کے اپنے مطلب میں استعمال کر سکتے ہیں. غلط مطلب ہے، اس میں ہوشیار رہنا ہے. آپ
آپ نے دوسری بات یہ کہ کوئی بھی آپ کو کسی طرح کی لالچ دے کے آپ کے مشن سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے. اس میں لوگوں کو ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیں, کیونکہ پاکستان میں جتنے قابل لوگ پیدا ہوتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ 90% ان میں جو مشاہدہ ہے, شاید میں نے مبالغہ کیا اس میں, وہ بک جاتے ہیں, وہ غیروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. ایک وقت تک تو صحیح چلتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ کسی اور کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو ایک بات میں آپ کی پیش گوئی کے طور پہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا ویژن بنا کے اس پہ آپ نے اس کو فوکس کیا نا, یہ میرا ہدف ہے, اس ہدف کے درمیان مجھے شہرت ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, پیسہ ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, میں نے ہدف سے نہیں ہٹنا, تو پیسہ ڈبل ملے گا آپ کو, شہرت بھی ڈبل ملی. یعنی وہ سب چیزیں جیسے حدیث میں آتا ہے جو دنیا سے دور بھاگتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے دنیا نہ کر گڑتی اس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو وہ دنیا آگے بھاگتی رہتی ہے. مل تو جائے گا آپ کو, لیکن آپ چاہیں گے اور ملے اور ملے اور ملے, اور بالآخر مرتے ہوئی حسرت ہوگی کاش تھوڑا اور مل جاتا. جیسے ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر ہیں جو اس وقت ہماری تقریر بھی سن رہے ہیں, وہ والے سیاسی لیڈر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا اللہ کے اسٹیل مل پی گئے, پی آئی اے کو پی گئے, کیا کیا بھی پی گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آرام سے بیٹھے کہ یار ہمارا پیٹ بہت بھر گیا. اسٹیل مل پینا آسان کام ہے, آپ کو سوچیں, آپ دانش کے بھائی ہیں, اسٹیل مل پینا آسان کام, ہم سے ایک چمچ نہیں کھایا جاتا. جو اسٹیل کا ایک چمچ ہے نا, یہ ہم چبانے کی 2-3 دفعہ کوشش کی, نہیں پوری اسٹیل مل آپ اندازہ لگاؤ جو بندہ کھانا بیٹھا ہوا ہو, لیکن وہ چاہ رہے کہ ایسی 10 ملیں اور کھا جاؤں, سکون نہیں ہے. تو آپ یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں یہ آپ باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, تو میں نے بھی اس لیے تاکہ مجھے بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی, تو تکرار ہو جائے تاکہ مجھے بھی استفادہ ہو جائے. تو اس میں نصیحت نہ سمجھیں کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی. اور کوئی بات آپ اس سے کوئی کراس کویشچن کی, کوئی نیٹ اعتراضات بھی تو کریں نا کہ صاحب آپ بیان میں یہ کہا تھا آپ نے, وہ کیا ہے یہ شادیاں چاہیے, اعتراض تو کریں نا, تو پھر تو مزہ آئے گا نا. یا آپ کیا یہ جو ہے نا اس دن یہ لطیفہ سنا دیا آپ نے, تو بالکل آپ کو کھلی اجازت ہے. کوئی بات میرے بیان میں آپ کو لگی ہو یہ نیگیٹو ہے, مفتی صاحب کو یوں نہیں کرنا چاہیے, یوں کرنا چاہیے, اس دن جو یہ الفاظ استعمال کیے وہ ٹھیک نہیں تھے, اس تو غلطی ہوتی ہے نا انسان سے, میرے سے تو غلطی بہت دفعہ ہوئی, میں نے ضرور بھی کی ہے. کوئی بات اگر آپ سب کے سامنے بتاتے ہوئے آپ کو جھجک محسوس ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, الگ سے میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, اس کے علاوہ آپ کے جو مسائل کے اوپر آپ بات کرتے ہیں اس کو بھی میں شوق سے, بہت زیادہ شوق سے سنتا رہتا ہوں. اور میں نے کبھی کوئی ایسی چیز ڈھونڈی ہے اور یقین ہے مجھے کہ نہ کبھی ڈھونڈ پاؤں گا میں کوئی ایسی چیز. نہیں, یہ تو انسان تو سے غلطی تھی. بہرحال کبھی بھی نظر آ جائے تو آپ مجھے ضرور بتائیں. پڑھے لکھے لوگ, ان سے انسان سیکھنے کی بھی کوشش کرے تو میرا خیال اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ لوگ کا کھانا ہے رفیع بھائی کی